دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جن سے محبت رکھتا ہے، جن کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، ہماری کوششیں کن کے ساتھ ہیں، ہم کن کی مدد کرتے ہیں اور کون لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اور کس شرط پہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے لیے معیار ہیں اپنی کارکردگی کو جانچنے کے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ یعنی ایسے لوگ نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں خبردار کیا؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہدایت کا انتظام کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. اس دن انسان خود اپنا دشمن بن جائے گا. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے. سورۃ ملک میں بھی یہ مضمون آتا ہے نا، الم یأتکم نذیر قالوا بلا ولکن کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. آج دنیا میں انسان حق پر چلنے والوں کو، سیدھے رستے پہ چلنے والوں کو گمراہ قرار دیتا ہے، لیکن کل وہ اپنی گمراہی کا خود اعتراف کر لے گا. سورۃ ملک میں بھی آتا ہے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس لعنت ہے، دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں کے لیے. وغرتہم الحیات الدنیا، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی انہوں نے مانا نہیں تھا. یہ گواہی کا سلسلہ کیوں ہوگا؟ تاکہ ثابت ہو جائے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں کہ ان تک پیغام پہنچا نہ ہو. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. ہر شخص، اس کا درجہ، اس کا آخرت میں سٹیٹس، جنت میں اس کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے. جیسے دنیا میں مختلف لوگوں کا سٹیٹس کس کے مطابق ہوتا ہے؟ ان کی کوششوں کے مطابق، یعنی ان کو جو مقام ملتا ہے وہ ان کی محنت کے صلے میں ملتا ہے. آج دنیا کے امتحان کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی ساری راحتوں اور آرام کو قربان کر دیتے ہیں. کسی بھی طالب علم سے پوچھے، جو سنجیدہ طالب علم، جو دنیا میں کامیابی کا خواہش مند ہو، اسے کھانا پینا بھول جاتا ہے، وہ سونا بھول جاتا ہے، وہ سارے دل پسند مشغلے چھوڑ دیتا ہے، دوستوں سے ملنا جلنا، پارٹیز اٹینڈ کرنا، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. اگر پوچھے کہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیا، کہتے کہ فلاں ڈگری لینی، اور ایک ڈگری کے بعد ایک ڈگری اور پھر اسپیشلٹی، کیسی کیسی قربانیوں کا تقاضا کرتی. کیا کسی ان پڑھ شخص کو ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے؟ کیا تھوڑے بہت پڑھے لکھے شخص کو اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز میں اسپیشلٹی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، تخصص کا مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی محنت کرنی پڑتی؟ آپ کی رینکنگ کس پر بیس کرتی ہے کہ آپ کو کیا رینک ملنا چاہیے؟ آپ فوج میں ہو تو آپ کا رینک کیا ہونا چاہیے کہ بس صرف باتیں کرتے رہیں، کوئی کام بھی کریں؟ آپ میڈیسن میں ہو تو آپ کو کون سا رینک ملتا ہے؟ یعنی ایک میڈیسن کے شعبے میں سینکڑوں بے شمار رینکس ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ کام کرتے ہیں. کون کس جگہ پر کس لیول پہ کام کرتا ہے؟ جو جس لیول کا حقدار ہوتا ہے. وہ حقدار کیسے بنا؟ محنت اور کوشش کے ساتھ. بالکل اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کے لیولز ہوں گے، درجے ہوں گے. کوئی جنت کے نچلے درجے میں ہوگا، کوئی اوپر کے، کوئی اس سے بھی اوپر کے بالا خانوں میں، کوئی اس سے بھی بہترین، اور وہ درجے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے.
دیکھا یہ جائے گا کہ کون کتنی محنت کر کے آیا، کتنی کوشش کر کے آیا، کتنا اخلاص تھا اس کا، اس کی منزل کیا تھی، اس کی طلب تڑپ اور تمنا کیا تھی. پھر وہی بات کہ منیمائزر سے یا میکسیمائزر. تو بہت سے لوگ دنیا کے لیے تو میکسیمائزرز ہوتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو منیمائزر ہو جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، ہم دنیا کے لیے جو اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور کچھ لوگ آخرت کے معاملے میں میکسیمائزرز ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں یعنی اپنی ذاتی ضروریات کے معاملے میں منیمائزرز. اور دنیا میں بھی جو کچھ کرتے ہیں، خواہ وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آتا ہے، وہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ اس کو بھی اپنی آخرت کا ذریعہ بناتے ہیں، کہ اس کو اتنے صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور اتنے اچھے سے کرتے ہیں کہ وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے فائدے کا ہو جائے. وہ اپنے ہر کام کا حق ادا کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، کوششیں کی، کام کیا، محنت کی، اسی کے مطابق گریڈز ملیں گے. کوئی سی لیتا ہے، کوئی بی لیتا ہے، کوئی اے لیتا ہے اور کوئی اے اسٹار لیتا ہے. جیسے دنیا میں درجے ویسے ہی آخرت میں بھی کوئی آل سٹارز ہوں گے. وہ وہی ہوں گے جو والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جائیں. وہ انتظار نہ کریں کہ کوئی ہمیں کہے تو پھر ہم کر لیں، وہ موقع کی تلاش میں رہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے. کسی بھی اچھے کام میں جب وہ لگے تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کو اور اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں انعام لینا ہوتا ہے، مثلا کسی پینٹنگ کو انہوں نے مقابلے میں رکھنا ہوتا ہے، یہ مقابلہ ہے نا آخرت کا ہمارے لیے سامنے. تو جب دنیا میں کام کرنے والے کسی مقابلے میں پینٹنگ رکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کس کس اینگل سے دیکھتے ہیں، کتنی کتنی محنت کرتے ہیں، پھر یہ دیکھتے رہتے اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے. آج ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اور ہم اپنی نماز کیسے بہتر بنائیں، اس سے زیادہ اچھی کیسے پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو، قرات اور تجوید کا ہو، تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا اور اچھا کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ بغیر پریکٹس اور محنت کے ہی ہو جایا کرتا ہے. نہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور پھر وہ کرتے بھی ہیں، وہ کچھ اس کے اوپر جان لڑاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں. پھر اسی طرح دین کے کام میں بھی کوئی بھی کام جو دین کی خدمت کا اللہ نے آپ کے حصے میں ڈالا اور آپ اس کو کر رہے ہیں، چاہے وہ پڑھانے کا ہے، چاہے وہ مینجمنٹ کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، آپ کتنی دفعہ اس میں سوچتے ہیں اور اس میں جان لگاتے ہیں اور وہ آپ کا پیشن بنتا ہے کہ اس کو اور اس سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے. جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے تو صرف اسی وقت وہ اس کا پھر حق ادا کرتا ہے. جب تک یہ سوچ نہ ہو کہ اس کو اور اچھا کیسے کریں تو ترقی کا دروازہ رک جاتا ہے. جب انسان کہتا ہے بس ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، تو ہاں دنیا کے معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام چل رہا ہے اور چل جائے گا، لیکن آخرت کے معاملے میں جو واقعی سچا ہو اور سنجیدہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کام چل رہا ہے، نماز بھی آ گئی ہے، قرآن پڑھنا بھی آ گیا ہے اور بھی سب کام کر رہا ہوں، اب وہ میں نے کھانا پوری کر دی، ٹک مارک کر دیا، اب میں اپنی دنیا کے لیے میکسیمم ایفرٹس لگاؤں کہ اس کو کیسے بہترین بنانا ہے. تو یہ ہمارے جو بھی ٹرینڈز ہیں، جو بھی شوق ہیں، جو بھی ہماری پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ہماری کوششیں اسی کے مطابق ہوں گی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور تمہارا رب غافل نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. یعنی لوگوں کے عمل اس کو نہیں چاہیے، ہماری ایفرٹس کی اسے ضرورت نہیں، اور وہ مہربان بھی بہت ہے. کوئی ایک قدم اس کی طرف چلے وہ 10 قدم آتا ہے، کوئی ایک ہاتھ بڑھے 10 ہاتھ آتا، کوئی چل کے جائے وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. لیکن ہم کتنا چلتے ہیں اس کی طرف، ہمارے قدم کیسے اٹھتے ہیں، بوجھل گھسٹتے ہوئے یا تیز تیز دوڑتے ہوئے. جو آج دوڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ کل بھی دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بلا حساب. لیکن جو آج سستی کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، اسے تمہاری ضرورت نہیں. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے. یعنی اسے اپنے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہماری ضرورت نہیں. کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ بس اب تھک گئے اور زیادہ نہیں کر سکتے،
نہ کرو، اللہ کسی اور کو دے دے گا یہ کام. کیا اللہ کا کام رکتا ہے؟ 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے نا، رکا نہیں. کیا ہمارے نہ کرنے سے رک جائے گا؟ نہیں، وہ کوئی کسی اور کی قسمت جاگ جائے گی، وہ کوئی اور اس خانے کو پورا کر دے گا، اس خانے کو پر کر دے گا، اور یہ سلسلہ چلے گا.